امن کا شہزادہ شہزادہ پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس۔ خداوند یسوع کے پاک جلالی اعلیٰ اور معتبر نام میں آپ تمام ناظرین کو بہت بہت سلام، خوش آمدید، ویلکم آپ کو پرنس آف پیس میں آج ایک نئے پروگرام، نئے موضوع اور نئے مہمانوں کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے، مقدس کلام میں سے سیکھیں گے، جانیں گے، رہنمائی حاصل کریں گے، وہ یسایہ نبی کی معرفت خدا کا کلام پہلا باب اور اس کی دوسری آیت ہے۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ روحانی برگشتگی اور خدا کا افسوس۔ اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے عزیزو آج ہمارے اسٹوڈیو میں جو ہمارے معزز مہمان ہیں ان میں جناب پادری سیمول غلام صاحب، چرچ آف پاکستان سے آپ کا تعلق ہے۔ پادری صاحب پہلے بھی پی ایم آئی ٹیلی ویژن پر کلام کی خدمت کر چکے ہیں اور خدا کا شکر ہو پادری صاحب کی ساری خدمت کے لیے، بزرگ خادم ہیں، سینئر پاسٹر ہیں۔ اسی طرح دوسرے گیسٹ جناب پاسٹر کامران شہزاد ہیں، آپ کا تعلق سمندری سے ہے، تو نوجوان خادم ہے۔ آپ کو بھی ویلکم بردر، آپ تشریف لائے ہیں۔ اور تیسرے گیسٹ ہیں جناب پاسٹر سلیم شاہد رنداوا صاحب۔ بھائی صاحب ویلکم۔ بھائی صاحب بھی نوجوان خادم ہیں، انرجیٹک ہیں اور خدا ان کی خدمت بڑی جانفشانی سے کر رہے ہیں، ہم خدا کا شکر کرتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں آئیے مقدس کلام پر ہم غور کریں اور کلام خدا کا یہ حصہ یسایہ پہلا باب اور اس کی دوسری آیت مبارکہ پاسٹر کامران شہزاد جو ہے پڑھنے میں ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ جی، کلام اقدس میں یوں لکھا ہے، سن اے آسمان اور کان لگا اے زمین، کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں نے لڑکوں کو پالا اور پوسا، پر انہوں نے مجھ سے سرکشی کی۔ مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی الہی برکت مل کر کہیں گے آمین آمین۔ جی بہت شکریہ پاسٹر کامران۔ میں اب چاہوں گا کہ ہم دعا کے ساتھ آج کی گفتگو کو شروع کریں اور دعا میں رہنمائی جناب پاسٹر سیمول غلام صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ مل کر دعا کریں گے۔ جی بھائی صاحب آپ دعا میں رہنمائی ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں، خدا کے حضور ہم دعا مانگے۔ یس لارڈ۔ خداوند تیرا شکر، تیری تعریف تمجید کرتے ہیں اس وقت کے لیے، یس لارڈ۔ اس پی ایم آئی چینل کے لیے خداوند، جو لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں خداوند، جو پوری دنیا میں تیرے کلام کو سنا رہے ہیں خداوند، Praise God۔ تیرا شکر بجلاتے ہیں۔ یس پادری صاحب کے لیے، ان کی ساری اس ٹیم کے لیے تیرا شکر بجلاتے ہیں، اور آج کے سارے پروگرام کو اور ان اپنے بھائیوں کو بھی تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ یس اس میں تو ہم سب کی مدد اور رہنمائی کر، یہ سب کچھ بس یسوع کا نام لے کر مانگتے ہیں، آمین آمین آمین۔ تھینک یو بھائی صاحب، بہت شکریہ۔ جی عزیزو، ہم مقدس کلام پر غور کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے موضوع کے وسیلہ سے بہت سارے لوگ جو باغی اور برگشتہ ہو چکے ہیں، بیک سلائیڈ ہو چکے ہیں، ڈی ٹریک ہو چکے ہیں، ایمان سے پھر گئے ہیں اور ان کی زندگی میں گناہ اور ابلیس کا قبضہ ہے، ان کے جوئے بندھن ٹوٹیں گے۔ تو میں چاہوں گا کہ ہم پادری سیمول غلام صاحب سے آج کا جو موضوع ہے ان سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے۔ بھائی صاحب، جس طرح آیت مقدسہ میں ہم نے سنا کہ خدا آسمان اور زمین کو مخاطب کرتا ہے اور اپنے لوگوں کی برگشتگی اور نافرمانی اور سخت دلی اور سرکشی کا ذکر کرتا ہے، کیا پیغام ہے آپ کے پاس اس حوالے سے؟ جی سب سے پہلے ہم یسایہ نبی جو ہے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ یسایہ نبی جو ہے یہ انبیاء میں سے اب پہلی کتاب، یہ انبیاء اکبر میں سے پہلی اکبر میں سے، ٹھیک ہے، کتاب جو ہے یہ شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور 3 حصوں میں میں کتاب پڑھ رہا تھا۔ کڈلی صاحبہ کی ایک کتاب تھی، جی اس میں تعارف تھا پوری بائبل کا، اس میں تو اس میں اس نے 3 حصوں میں اس کو تقسیم کیا ہے کہ 1 سے 35 ابواب جو ہیں، جی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک اس کا حصہ ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ 36 باب سے لے کر 39ویں باب تک، ٹھیک ہے، اور تیسرا حصہ 40 سے 66 تک کا ہے۔ بالکل ٹھیک، یعنی یہ 3 حصوں میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ جو ہے یہ، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں پہلے حصے میں بھی، اور پھر دوسرا حصہ اور پھر تیسرا حصہ، اس طرح سے۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ
یسایہ نبی جو ہے یہ ایک نبی ہے، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یسایہ نبی کی جو اس نے یہ اس کو لکھا ہے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پہلی آیت، جیسے آپ نے بتایا کہ اس موضوع پہ ہی ہم نے رہنا ہے، جی جی بالکل، تو موضوع اس کا آپ نے رکھا ہے کہ روحانی برگشتگی جی اور خدا کا افسوس۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ روحانی جو ہے، یہ اس کے بارے میں، لفظ کے بارے میں، جی 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 روحانی آدمی جو ہے ہوشیہ نبی کا صحیفہ پڑھیں تو اس میں لکھا ہے 9 باب کی 7ویں آیت میں کہ روحانی آدمی جو ہے وہ دیوانہ ہے، لکھا ہے۔ واو، تو اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ روحانی آدمی سے مراد یہ ہے کہ جس میں روح ہوتی ہے، جس میں خدا کی روح جو کام کر کرتی رہی ہے ہوتی ہے، وہ روحانی ہوتا ہے۔ وہ روحانی ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ہم روحانی شخص جو ہوتا ہے اس کو ایسے ہی ہم سمجھ لیتے ہیں جی جی کہ بالکل، میں تو بہت بڑا ہوں، ہاں، اس کو کوئی پتہ نہیں اس ہے۔ سے کچھ پتہ نہیں۔ اور پھر اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ روحانی آدمی اور نبی جو ہے جی یہ دونوں ہم معنی الفاظ ہیں یہ۔ جی 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 تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کو روحانی آدمی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کی جو نبوتی کام ہے، جو اس کا نبوت کا جو خدمت ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ خدا کے پاک روح کے ساتھ تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح سچے جو انبیاء کی خدمت جو ہے وہ خدا کے پاک روح ہی سے ممکن ہے، ممکن ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا، ورنہ بالکل، ٹھیک ہے۔ خدمت جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہو سکتی۔ جی۔ تو یہ روحانی ہوتا ہے۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں برگشتگی لفظ کے بارے میں، جیسے آپ نے بتایا، جی تو برگشتگی کا مطلب جو ہے انحراف ہونا، پھر منحرف جانا، ہونا، بالکل بالکل، اور اس طرح سے ان معنوں میں یہ لفظ جو ہے یہ استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ لکھا ہے کہ سن اے آسمان اور کان لگا، بالکل تو یہاں پہ خدا جو ہے وہ مخاطب ہے، آسمان سے کہتا ہے۔ آسمان بولتا تو نہیں نا، جی جی بالکل، زمین بھی نہیں بولتی نہیں ہے، بولتی، بالکل، لیکن وہ بنی اسرائیل لوگ جو تھے وہ بے شعور ہو گئے تھے، ہاں، وہ اتنے آگے نکل سخت چکے ہو تھے، چکے تھے، سرکش ہو چکے، بالکل، برگشتہ ہو چکے تھے۔ اس لیے خدا ان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ سن اے آسمان اور کان لگا، اے زمین، خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں نے لڑکوں کو پالا اور پوسا۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ برگشتگی یعنی وہ برگشتہ ہو جاتے ہیں۔ آج کل کلیسیا کے بارے میں ہم موجودہ دور میں بھی دیکھتے ہیں کہ کلیسیا جو ہے وہ بھی برگشتہ ہو جاتی بالکل ہے، عروج ہے جی، برگشتگی کا تو عروج پائسب اور نظر آ رہا ہے۔ خادم جو ہے وہ بھی برگشتہ ہو جاتے ہیں، خادم بھی ہو رہے ہیں، وہ بھی پھر رہے ہیں ایمان سے، وہ ایسے برگشتہ ہو بالکل، چکے ہیں۔ صحیح۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ بنی اسرائیل سے نبی کے وسیلہ سے، یسایہ نبی کے وسیلہ سے بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کر وہ ایسے کہتا ہے کہ یہ آوارہ ہو گئے ہیں، برگشتہ ہو گئے ہیں، انہوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے، جی جی جی، میں نے ان کے لیے فدیہ دینے تک پہنچا واہ، تھا، بہت اچھا، لیکن انہوں نے مجھے چھوڑ چھوڑ دیا دیا ہے، اور یہ بتوں کی طرف چلے گئے گئے ہیں، ہیں، لگے ہوئے ہیں یہ۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ آج خدا جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن جب ہم خدا کو چھوڑ دیتے ہیں، بتوں میں لگ برگشتہ ہو جاتے ہیں، جاتے ہیں تو پھر خدا افسوس کرتا ہے۔ ہاں، گھر میں بھی ہم نے بت بنا لی ہیں۔ ایک تصویر جب ہوتی ہے تو جب اس کو بار بار دیکھیں گے، بے شک والد کی ہے جی جی یا جی، والدہ کی ہے جی جی، یا کسی اور کی ہے، تو اسی کی ہم پرستش کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ۔ بالکل، تو نبی جو بنی اسرائیل تھے، انہوں نے بتوں کو اہمیت دینا شروع کر دی تھی، تو اس طرح سے روحانی طور پہ وہ برگشتہ ہو چکے تھے۔ بہت شکریہ پادری صاحب، پادری سیمول غلام نے بہت اچھی باتیں کی ہیں، انٹرو دیا ہے، تعارف کروایا ہے کہ یسایہ نبی کی جو کتاب ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ آگے چل کر مزید ان سے جانیں گے، سیکھیں گے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ہم پادری کامران سے بھی اس موضوع پر بات چیت کریں اور ان سے بھی سیکھیں، جانیں کہ خدا کا کلام جو ابھی پڑھا گیا ہے اس آیت مقدسہ کی روشنی میں وہ کیا پیغام دیتے ہیں۔ جی کامران۔ جی بہت شکریہ سر آپ کا۔ تو بڑی اچھی ہمارے بزرگوں نے بڑی اچھی اس کے میننگز بھی بتائے ہیں اور اس کا تعارف بھی دیا ہے۔ تو فیروز اللغات کے مطابق جو ابھی انہوں نے میننگ بتائے ہیں، میری ریسرچ کے مطابق، چھوٹی سی ریسرچ کے مطابق، جو لفظ برگشتہ ہے اس کا مطلب ہے صادق بندے کا شریر بن جانا، صادق بندے کا شریر بن جانا، اور اس کی اسی کے دوسرے میننگ جو آتے ہیں آوارہ، آوارہ پھرنا، جیسے کوئی آوارہ ہو جاتا ہے، ٹھکانہ نہیں ہے جس کا، وہ ٹھکانہ نہیں آوارہ ہے، ہو جائے گا، بالکل در بدر کسی کے کسی ٹھوکریں کھا رہا ہے، کبھی کچھ، صحیح ہے۔ اور یہاں پر جو خدا ہے وہ زمین و آسمان کو ایز اے وٹنس بنا رہے ہیں، بنا رہا ہے، وٹنس بنا کے اس کو مخاطب مخاطب کر رہے ہیں۔ صحیح۔
تو برگشتگی کا مطلب ہے قوم بنی اسرائیل کا خدا سے مڑ جانا یا خدا سے پھر جانا، اور جو اس کے روحانی انحراف ہو جانا، اس کے جو روحانی میننگ ہے وہ یہ ہے کہ کلیسیا کا خداوند سے دور چلے جانا، اس کے جو روحانی میننگ ہے۔ اب جب ہم مقدس یرمیہ کی کتاب پڑھتے ہیں، اس کے 18ویں چیپٹر میں خدا اپنے بندے سے کہتا ہے کہ تو کمہار کے گھر میں جا، لفظ برگشتہ کے بارے میں سیکھنے والے ہیں۔ تو جب وہ جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ جو کمہار ہے وہ برتن بنا رہا ہے، اور برتن اس کے ہاتھ میں بگڑ گیا ہے۔ تو برتن کا بگڑ جانا یہ برگشتگی کی مثال ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، جیسے برتن بگڑ جاتا ہے، جی جی جی، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اچھی چیز کا بری بن جانا۔ اور اسی باب کے جب ہم تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے اے وفادار قوم تو کیسی بدکار ہو گئی ہے۔ تو ایک وفادار چیز کا بدکار بن جانا یہ بڑی مطلب ایک خطرناک حیران، بات ہے۔ بالکل 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 حیران کن بات۔ اور میں حیران تھا کہ کلام مقدس میں جو برگشتہ لوگ ہیں ان کے لیے کیا مثال دی گئی ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے جیسے کتا اپنی کہہ کر کے بالکل پھر اسے کھا لیتا ہے، اور نہائی ہوئی سورنی دلدل میں جاتی ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں اصل میں خدا گنہگاروں کو ان چیزوں سے مخاطب نہیں کر رہا، بلکہ وہ گناہ کو دلدل سے نسبت دے رہا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور جو گناہ اس کو پھر کیسے، جیسے وہ گندی چیزیں ہیں یہ بھی آپ کے لیے، گناہ بھی آپ کے لیے، یا مجھ سے دور چلے جانا یا بتوں کے ساتھ چلے جانا، یہ بھی آپ کے لیے ایسے ذکر کر رہے تھے کہ انہوں نے خود زندہ خدا کو چھوڑ کر بت پرستی کی طرف راغب ہو گئے۔ تو یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ یہ بھی برگشتگی کی ایک مثال ہے، یعنی برگشتگی۔ تو جیسے چلتے جائیں تو برگشتگی کے تعلق سے مزید ہم سیکھیں گے، جیسے 10 کمواریاں ہیں، بالکل 5 نے جو انہوں نے کہا تھا اس پر عمل کیا اور اپنی کپیوں کو تیل سے بھرے رکھا، اور جو 5 تھی وہ برگشتہ ہو چکی تھی۔ یہ بھی برگشتگی کی ایک تیل بھی ضائع کر دیا، وہ سو بھی گئیں، بالکل جی۔ تو یہ برگشتگی انتظار نہیں کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں جو برگشتہ انسان ہے خدا اس کے لیے انتظار کرتا ہے کہ ایک دن واپس آئے۔ تو میں یہ بتانا یہ چاہتا ہوں اصل میں خدا جو ہے وہ گنہگار انسان سے نفرت نہیں کرتا، بلکہ اس کے گناہ سے وہ اس کے انتظار میں ہے، اور جب وہ واپس نہیں آتا تو پھر خدا اپنی پلاننگ چینج کرتا ہے، ججمنٹ بھی ہوتی ہے، ججمنٹ بھی ہوتی ہے، پھر خدا کا افسوس شروع ہو جاتا ہے، پھر افسوس شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ خدا بار بار موقع دیتا ہے، بار بار موقع دیتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کو یہودا اسکریتی کو خدا یسوع مسیح نے بارہا اشارتاً بھی کہا، اور پھر جب میز پر بیٹھا پھر واضح بھی کر دیا، لیکن وہ اپنی بدی سے باز نہیں آئے۔ صحیح۔ تو دیکھتے ہیں ایک اور مثال لیتے ہیں کہ برگشتگی کے تعلق سے، جیسے مصرف بیٹا ہے، وہ اپنے باپ کو چھوڑ کر اپنا سب کچھ لے کے اور کیسے آوارہ پھرا اور عیاشیوں میں اپنا روپیہ پیسہ خرچ کیا، یہ بھی برگشتگی کی علامت ہے، اپنے باپ سے جدا ہو جانا۔ تو خدا سے بیسیکلی جدا ہونا، خدا کی حضوری سے گر جانا، جیسے آدم خدا کی حضوری سے اس کے کلام پر عمل پیرا نہیں رہ سکا تو وہ گر گیا۔ تو اسی طور سے جو مصرف بیٹا ہے یہ بھی روحانی برگشتگی کی ایک مثال نظر آتی ہے۔ تو یہ برگشتگی میں سمجھتا ہوں بہت ہی یہ خوفناک ہے۔ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ اگر روشنی تاریکی میں بدل جائے تو یہ بہت ہولناک بات ہے۔ بہت شکریہ کامران صاحب، بہت اچھی باتیں آپ نے کی ہیں اور بہت ساری مثالیں بھی دی ہیں۔ بائبل مصرف کا ذکر کیا کہ مصرف جو ہے وہ اپنا مال اسباب اپنا حصہ لے کر برے لوگوں کے ساتھ چلا گیا، اور پھر اسے اس وقت باپ کا گھر یاد آیا جب وہ اس کے پاس کچھ باقی نہ رہا اور وہ دوستوں میں تباہی اور بربادی کا شکار ہوا۔ میں چاہوں گا کہ ہم مزید آگے بڑھیں اور پادری سلیم شاہد رندھاوا صاحب سے بھی اس موضوع پر جانیں اور سیکھیں گے۔ جی بھائی صاحب، کیا کہیں گے آپ آج کا جو ٹاپک ہے؟ تھینک یو سر۔ جی میں ایک کوٹیشن سے شروع کروں گا۔ جی ضرور۔ میرل ایف اونگر وہ یسایہ نبی کے بارے میں لکھتا ہے کہ یسایہ نبی عبرانی نبیوں میں سے سب سے بڑا اور سب سے فصیح ہے، پرشکوہ عبارت رائی، تصویر کشی اور اسلوب بیان میں سے اس کا کوئی ثانی نہیں۔ واہ واہ، بہت اچھی تعریف ہے جی۔ کیا اسے بجا طور پر پرانے عہد نامہ کے انبیاء کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور جب ہم یہ خدا کا افسوس یا روحانی برگشتگی کے بارے میں دیکھتے ہیں جی کہ خداوند کہہ رہا ہے
سن اے آسمان اور کان لگا اے زمین. تو اس سے پتہ چلتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ خداوند آسمان اور زمین دونوں کے ساتھ محو گفتگو ہے. آسمان پر اگر ہم دیکھیں فرشتے ہیں جو خدا کی حضوری میں رہتے ہیں، جی خدا ان کو بھی گواہ کے طور پر، بہت اچھا، ٹھیک ہے، وٹنس کے طور پر رائٹ، ان کو بھی بتا رہا شامل ہے، کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک، شامل کر رہا ہے. اور زمین کائنات کی ہر ایک چیز کو بالکل خداوند جو ہے اس یعنی گواہ کہ بنا کر گواہ بنا کر اپنے لوگوں کا اس ذکر میں شامل کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کی بڑی ایک وجہ ہے، جی جی جی، کیونکہ خداوند انسان کے ساتھ ایک تعلق رکھتا ہے، ایک رشتہ رکھتا ہے جی، جو محبت اور وفاداری کی بنیاد پر قائم ہے. صحیح ہے، لیکن جب خدا محبت کرتا ہے، خدا وفادار ہے، انسان کو سب کچھ پرووائڈ کرتا ہے، اور یقیناً خاص طور پہ اسپیسیفکلی جب خداوند یہاں پر یہودا اور یروشلم کے لوگوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ مخاطب ہے، تو خداوند کی وفاداری کا اگر ذکر کیا جائے اسرائیل کے ساتھ تو اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، بالکل ٹھیک ہے، ایک عظیم، ایک بڑا رشتہ خدا کا، اپنی قوم، اپنے لوگ خداوند ان کو کہتا ہے. جی جی، لیکن اس کے باوجود وہ خداوند سے سرکشی کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے، اور میں اس کی ایک عبرانی ترجمہ پڑھ رہا تھا. سرکش کا مطلب جو ہے وہ خداوند کے حکم کو ماننے سے انکار کرنا، یا خداوند کی مرضی سے پھر جانا، یا اس کو اگنور کر دینا، رد کر دینا. تو جب انسان جو خدا نے جس کو مٹی سے بنایا اور جس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، اور وہ اس کی مرضی کو رد کر دے، اس کے اختیار کو نہ مانے، حالت ہے جی، تو پھر خداوند انسان کے بارے میں کیا سوچے گا. صحیح، اور یہاں پر خدا جو ہے شاید خدا کا دل جو ہے وہ غم سے بھرا ہوا ہے انسان کے کام کی وجہ سے، انسان کے فعل کی وجہ سے. جب اس نے بت پرستی کو شروع کر دیا، اس نے زناکاری بدکاری میں شروع کر دی، اور پھر اس نے خدا کو رد کر کے دوسرے معبود بنا لیے. تو یہاں پر خدا انسان پر افسوس کرتا ہے کہ وہ برگشتہ ہو گیا، وہ کھو گیا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس کی میں ایک تفسیر پڑھ رہا تھا تو اس میں لکھا ہے کہ یہاں پر ہمیں خدا جو ہے وہ منصف نظر آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہودا اور یروشلم کے جو لوگ ہیں وہ مدعا علیہ ہیں، اور فرد جرم یہ ہے کہ یہ لوگ گردن کش بیٹے ہیں، اور انہوں نے خدا کے خلاف سرکشی کی ہے، اور اتنی بھی شکرگزاری اور فرما برداری نہیں دکھاتے جتنی کوئی پالتو جانور دکھاتا ہے. بہت اچھا، یہ بڑی اچھی مثال کلام مقدس میں ہمیں تیسری آیت میں پڑھیں تو وہاں پر پڑھ دیجیے گا. ہاں جی، تیسری آیت ہم پڑھتے ہیں، بڑی خوبصورت آیت ہے. جی ضرور. وہاں پر لکھا ہے، بیل اپنے مالک کو پہچانتا ہے، ٹھیک ہے، اور گدھا اپنے صاحب کی چرنی کو، لیکن بنی اسرائیل نہیں جانتے، میرے لوگ کچھ نہیں سوچتے. یہاں پر ہمیں آگے جا کر اس کی تشریح بھی مل جاتی ہے کہ ایک بیل جو ہے وہ اپنے مالک کو پہچانتا ہے، اور جس کو ہم ایک بہت گھٹیا جانور، جس کی ہم کوئی بالکل خاص طور پر پاکستان جانتے ہیں، گدھے کو، بالکل، تو وہ بھی اپنے صاحب کی چرنی کو جو ہے وہ پہچانتا ہے. لیکن خداوند کہتا ہے کہ میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں اور جن سے میرا محبت کا رشتہ ہے، وفاداری کا رشتہ ہے، جن کو میں نے اپنی صورت، اپنی شبیہ پر بنایا، انہوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے، مجھے رد کر دیا ہے، اور خدا اس پر افسوس کر رہا ہے، خدا اس سے دلگیر ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یعنی کہ آسمان اور زمین کو مخاطب کر کے ان کو کہہ رہا ہے کہ آپ گواہ ہو کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، مجھے رد کر دیا ہے، مجھے چھوڑ دیا ہے. میں نے ان کو موت کی جگہ زندگی دی، میں نے لعنت کی جگہ ان کو برکت دی، بالکل ایسے ہی، اور میں نے ان کو آج تک دنیا میں قائم رکھا، میں نے ان کی نسل کو بڑھایا، اور میں نے کون کون سی برکت ان کو نہیں دی. مصر کی غلامی سے نکال کر خدا کہاں پر لے گیا، اور سب فکر کرتا رہا، ان کا خیال رکھتا رہا، ضرورتیں پوری کرتا رہا. جب بڑا ایک معجزہ جب پیچھے بیرکلزم جو ہے اس میں سے خدا اس کو خوش کر دیتا ہے، تو یہ ایک بڑی بات ہے کہ خدا کی محبت کا یہ ایک اثر نظر آتا ہے، کہ ثبوت ہے کہ خدا ان کے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے. تو ضرور ہے کہ جو برگشتہ لوگ ہو جاتے ہیں، جو کھو جاتے ہیں، وہ آج دنیا کے اندر ان کا نام نظر نہیں آتا، ان کی شناخت نہیں ہے. صحیح، کیونکہ ہم اگر خدا کے ساتھ لپٹے رہیں گے تو یقیناً ہماری شناخت ہے. صحیح بات ہے. اور پھر خدا کی برکات
ہماری زندگی میں وہ ظاہر ہوں گی. بالکل بالکل بالکل. جی بہت اچھے بھائی صاحب, بڑی اچھی یہ آپ نے بات کی ہے کہ جو لوگ خدا کو چھوڑ دیتے ہیں ان کا نام و نشان دنیا سے مٹ جاتا ہے. تو ایک ریفرنس ہے, میں چاہتا ہوں بھائی صاحب کہ اس کو اگر آپ پڑھ دیں تو بڑا اچھا ہے. یرمیہ کی معرفت خدا کا کلام ہے. جی کامران آپ پڑھ دیجیے گا. تو آئیے ناظرین ہم دیکھتے ہیں, جیسے پادری شاہد رنداوا صاحب بڑی اچھی بات کر رہے تھے کہ آج کتنے لوگ ہیں جنہوں نے خدا کو چھوڑا, ترک کیا اور ان کا نام صفحہ ہستی سے مٹ گیا. تو مقدس کلام میں سے یرمیہ 17 باب ہے اور اس کی 12ویں آیت مقدسہ اگر ہم پڑھیں تو وہاں پر یہی بات ہمیں ملتی ہے کہ جن لوگوں نے خدا کو چھوڑا اور ترک کیا وہ ذلت اور رسوائی کا ان کو سامنا کرنا پڑا. جی کامران. ہمارے مقدس کا مکان ازل ہی سے مقرر کیا ہوا جلالی تخت ہے. اے خداوند اسرائیل کی امیدگاہ, تجھ کو ترک کرنے والے سب شرمندہ ہوں گے. مجھ کو ترک کرنے والے خاک میں مل جائیں گے, کیونکہ انہوں نے خداوند کو جو آب حیات کا چشمہ ہے ترک کر دیا. جی بالکل. سو پاسٹر شاہد یہ وہی بات ہے جو آپ کر رہے تھے کہ جن لوگوں نے خدا کو چھوڑا, بے وفائی کی, سرکشی کی, نافرمانی کی, نتیجتاً وہ خاک میں مل گئے ہیں. سر میں بھی ایک ریفرنس اس کے جی ساتھ ضرور کرنا چاہتا ہوں. ضرور. استثنا کی کتاب 4 باب اس کی 26 آیت میں لکھا ہے, جی تو میں آج کے دن تمہارے برخلاف آسمان اور زمین کو گواہ بناتا ہوں جی 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 کہ تم اس ملک سے جس پر قبضہ کرنے کو یردن پار جانے پر بالکل فنا ہو جاؤ گے, تو وہاں بہت دن رہنے نہ پاؤ گے, جی بلکہ بالکل نابود ہو جاؤ گے. بالکل. خدا یہاں پر ان کو یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے مجھے چھوڑ دیا ہے, سرکشی کی ہے, بغاوت کی ہے, تو پھر تم اس ملک میں جانے نہیں پاؤ گے, بالکل ٹھیک ہے, بلکہ برباد ہو جاؤ گے, نابود ہو جاؤ گے. بالکل. جیسے کامران بڑی اچھی ایک بات کر رہے تھے کہ خدا گنہگار کو پیار کرتا ہے لیکن گناہ سے اس سے نفرت ہے. کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ خدا ہمیں بھی پیار کرتا ہے اور ہمارے کاموں کو بھی پیار کرتا ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. خدا ہمیں یقیناً پیار کرتا ہے اور اس لیے تو کلام فرماتا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. تو یہ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ آج خدا کو چھوڑ کر تباہی اور بربادی کا شکار ہوئے ہیں اور وہ آج عبرت ہے ہمارے لیے. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی سر, میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کی محبت کی یہی انتہا ہے کہ وہ آخر تک انتظار کرتا رہتا ہے, برداشت کرتا ہے, برداشت کرتا رہتا ہے. ایک دن آئے گا کہ وہ واپس آ جائے, مجھ سے بیٹے کی طرح آس لگا کے بیٹھا, ایک دن تو واپس آئے گا. تو یہ اس کی محبت کا, یہ اس کی محبت ہے, اس کا پیار ہے. اور یہودا کے بارے میں جیسے میں بات کر رہا تھا کہ یہودا اسکریوتی جو ہے اس کو بار بار موقع دیا گیا لیکن اس نے اپنے آپ کو درست نہیں کیا. تو بہت سارے لوگ آج موقع کی آڑ میں گناہ کرتے رہتے ہیں. اور جب عبرانیوں کے خط کا مصنف ہمیں پیغام دیتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اسے نیت کی تبدیلی کا بعد میں موقع نہیں ملا, تو آج بے شمار لوگ اسی آڑ میں گناہ کر رہے ہیں, نافرمانی کر رہے ہیں, سرکشی کر رہے ہیں. تو عزیزو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی برگشتگی, یعنی اس کا ایمان سے پھر جانا, خدا کو چھوڑ دینا, سرکش ہو جانا, نافرمان ہو جانا, بدی میں, لالچ میں, گناہ میں, بت پرستی میں چلے جانا, یہ برگشتگی ہے. اور میں یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ برگشتگی جو ہے وہ اخیر زمانے کا الارم ہے, بیل ہے یہ, جی, اور یہ بج رہی ہے, بج رہی ہے. آج آپ دیکھیں کہ برگشتگی, نپاکی, پلیدگی دنیا میں عروج ہے اس کا, بدی کا بول بالا ہے پوری دنیا میں. اور آپ دیکھیں کہ شریر لوگ مضبوط ہو رہے ہیں, طاقتور ہو رہے ہیں, اور جو لوگ برائی کے کام کرتے لوگ ان کو پسند کرتے ہیں, لوگ ان کی تعریفیں کرتے ہیں. تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اس زمانے میں, اس دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں جہاں پر برگشتگی جو ہے وہ عروج پر ہے. تو گفتگو جاری رہے گی. جیسا کہ ابھی ہمارے پروگرام میں بریک کا وقت ہو رہا ہے پرنس آف پیس میں چاہوں گا کہ آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا. اسٹے ود اس, ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. Prince of Peace, Prince of Peace.